السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ارطغرل غازی کی۔ تو آپ نے اب تک دیکھا ہوگا کہ کیسے ارطغرل غازی کو زہر دیا جاتا ہے۔ قبیلے میں سارے لوگ ارطغرل غازی کو شہید سمجھ لیتے ہیں۔ تب دوسری طرف ابن العربی ارطغرل غازی کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابن العربی کی دعا قبول کر لیتے ہیں، پھر ارطغرل غازی کو صحتیاب کر دیتے ہیں۔ مگر ارطغرل غازی یہ زندہ ہے وہ قبیلے سے چھپانا چاہتے تھے، اس لیے وہ قبیلے سے بہت دور جاتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ارطغرل غازی زندہ ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ زہر کس نے دیا تھا۔ ارطغرل غازی کی شہادت ہونے پر سارا قبیلہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ان کے دشمن یعنی سیمون آفندی اور اورال بہت خوش ہو جاتے ہیں، وہ بالکل بھی حقیقت سے ناواقف تھے۔ اتنے میں ترگت ہانپلی بازار سے واپس آ جاتا ہے اور سارے لوگ اس کو موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ دھندر غصے میں آ کر ترگت کو مارنے کے لیے جاتا ہے، مگر اسی وقت ارطغرل غازی آ جاتے ہیں اور ترگت کو بچا لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی کو دیکھ کر سارا قبیلہ خوش ہو جاتا ہے۔ چند روز بعد ارطغرل غازی اور اس کے جانباز ہانپلی بازار پر حملہ کرتے ہیں اور اسے فتح بھی کر لیتے ہیں۔ وہاں پر ایک جنگ ہو جاتی ہے اور ارطغرل غازی نے سیمون آفندی کو شکست دے کر اپنی فتح قبول کر لیتے ہیں، مگر ہانپلی بازار پر قائد قبیلے کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے۔ پر وہاں کے لوگ بہت ڈرے ہوتے ہیں کہ اب ارطغرل غازی ہم کو بھی قتل کروا دے گا، مگر ارطغرل غازی سیمون وہاں سے بھاگ کر اورال کے پاس آتا ہے، تب کہ کائی سپاہی اس کا تعاقب کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ کائی سپاہی کو دیکھ کر اورال سیمون کو قتل کر دیتا ہے۔ ماریا فلپ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اور تاجر حسن کاراجیسر کے قلعے میں پناہ لے لیتا ہے۔ اورال اور امیر سعد الدین خفیہ ملاقات کرتے ہیں۔ امیر سعد الدین اورال کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر ارطغرل غازی کو قتل نہ کیا تو سلطان علاء الدین اس کو ساری زمینوں کی ذمہ داری دے دیں گے۔ چند روز بعد جاندار سردار اصلحان کا رشتہ لے کر ارطغرل غازی کے پاس آتے ہیں، مگر وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور میرا ایک بچہ ہے۔ اگر میں نے دوسری شادی کی تو میری محبت 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ اس بات کا علم جب اصلحان کو ہوتا ہے، اصلحان اس فیصلے سے بہت ناراض ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سعادتین چافدار قبیلے میں ہی رہنے لگا اور امیر سعادتین چافدار قبیلے میں ہی رہنے لگے اور کائی قبیلے کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں یہاں سے اورال سونے کی کھان پر حملہ کر دیتا ہے۔ حجاتوریان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں سے ارطغرل غازی آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کاراچیسر قلعے کا کمانڈر ویسولیسر تمام ترکوں سے پریشان ہو کر ان پر جنگ کرنے کا بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے، مگر اس قلعے کا گورنر بالکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو۔ کیا ارطغرل غازی اس قلعے کو بھی فتح کریں گے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ تب تک کہ اللہ حافظ۔ حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔